فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والوں تمام غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، تمام سامعین کرام، تمام مصلیان کرام، تمام حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نظام کو چلانے کے لیے 12 مہینوں کا انتخاب کیا. اللہ رب العالمین کے نزدیک انسانی زندگی چلانے کے لیے 12 مہینوں کا انتخاب کیا گیا ہے. فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ شانوں کے شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق، تہذیب و تمدن کے مطابق انسانی زندگی جینے کے 12 مہینے متعین کیے گئے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے چند مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں، جن میں سے شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ. یہ چند مہینے ایسے مہینے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت کے ساتھ خاص کیا ہے. لہٰذا کہ ان مہینوں کے اندر انسان بہت سی کوتاہیوں سے، بہت سی غلطیوں سے اپنے آپ کو روک لیا کرے. انسان بہت سے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو ان مہینوں میں روک لیا کرے. حرمت والے کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ اس مہینے میں نہ کیا کرے. حرمت والے کہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس مہینے کے اندر جو ہے تو انسان اس مہینے کے اندر دنیا کی زندگی جینے کا سلیقہ ہی بدل دے، بلکہ گناہوں کے کرنے کا سلیقہ بدل دیا کرے، نیکی کرنے کی اپنے آپ کے اندر مادہ پیدا کر لیا کرے. تو میرے بھائیوں، رجب کا مہینہ ختم ہو کر کے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہفتہ آنے والا، اسی ہفتے کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک مقدس ترین رات کو، حسین ترین رات کو، نورانی اور پاکیزہ رات کو ہمارے درمیان جلوہ نما فرمائے گا، جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. شب برات انسانوں کے لیے، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ایسا افضل ترین رات ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کیا کرتے ہیں. شب کے معنی ہوتے ہیں، عربی لفظ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور برات کے معنی ہوتے ہیں انسانوں کو نجات دے دیا کرنا. تو شب برات یعنی کہ نجات والی رات میں اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کو معاف کیا کرتے ہیں. شب برات جو اس مہینے کے اندر آنے والے ہیں، 15 شعبان کی تاریخ کو شب برات کا رات آیا کرتا ہے. ہر سال 15 شعبان کی تاریخ کو رات کے وقت میں انسان عبادتیں کیا کرتا ہے. اس کے متعلق چند احکامات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری ہو گیا ہے. دیکھیے، ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے، شب برات الگ ہے اور لیلۃ القدر الگ ہے. 2 راتیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مغفرت کے لیے خاص کیے ہیں. ایک تو لیلۃ القدر کی رات ہے جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آیا کرتا ہے، اور دوسرا رات شب برات کا ہے جو کہ اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کو آنے والا ہے. ان دونوں مہینوں کا الگ الگ حکم ہوا کرتا ہے. ان دونوں مہینے کی فضیلتیں الگ الگ ہیں، اور ان دونوں مہینے کے یہ دونوں خاص راتوں کی دونوں فضیلتیں بھی الگ الگ ہیں. لیلۃ القدر کی جو رات آتی ہے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخر عشرے میں جو آیا کرتی ہے رات، اس رات کا شب برات کی رات سے کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر مقدس ترین کتاب کو، کلام اللہ شریف کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے. اس کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر الگ چیز ہے اور شب برات جو الگ چیزیں ہیں. شب برات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام اللہ شریف میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے. پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی شب برات کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. لیکن شب قدر کے بارے میں یعنی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو کہ رمضان کی آخری عشرے میں آیا کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دو مقامات پر میرے علم کے مطابق دو مقامات پر نازل فرمائے ہیں. فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ الی آخر آیۃ، یعنی کہ تمام کی تمام آیت کریمہ شب قدر کے بارے میں شب برات کے بارے میں نہیں ہے. شب برات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 حدیثیں مروی ہے، 10 حدیث ہے، 10 صحابہ کرام کے ذریعے سے مروی ہے. لیکن 10 حدیثوں میں سے کوئی بھی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے، اور نہ کوئی حدیث متواتر حدیث ہے، اور نہ کوئی حدیث جو ہے حدیث قدسی میں شامل ہوتا ہے، بلکہ سارے کے سارے 10 حدیث جو ہے سبھی حدیثیں ضعیف حدیث میں شمار کیا جاتا ہے. مفسرین کرام نے محدثین کرام نے ان تمام حدیثوں کو ضعیف حدیث قرار دیا ہے. تو شب برات جو ہے انسانوں کی زندگی میں جو آیا کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے یقیناً صحیح معنی میں انسانوں کی مغفرت کا رات بنایا، انسانوں کی بندگی کرنے کا رات بنایا ہے. لیکن آج کے زمانے میں شب برات کی رات میں بہت سے خرافات ایسے ہو پا رہے ہیں، بہت سے معاملات انسان ایسے کر رہے ہیں، اور بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں انسان جس کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی ثبوت نہیں مل پا رہا ہے. یقیناً یہ بات قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ شب برات جو ہے سو افضل ترین راتوں میں سے ایک رات کہلاتا ہے. شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا یعنی کہ محمد رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان جو شعبان کے بعد آنے والا یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. تو شعبان کے مہینے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے. یوں تو روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے روزوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، روزوں کی تعداد کو بڑھا دیا کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 شعبان کا روزہ، 14 شعبان کا روزہ، 13 شعبان کا روزہ، اس کے علاوہ 27 شعبان کا روزہ، 28 شعبان کا روزہ، 29 شعبان کا روزہ، یہ تمام کے تمام روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کیے گئے ہیں شعبان کے مہینے میں. تو شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے عبادتیں کیا کرتے تھے، بندگی کیا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں جو غلو ہو رہا ہے، جو فسادات ہو رہے ہیں، جو دین اسلام کے اندر تبدیلی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر بہت دور سے بھی نہیں مل پا رہا ہے. دونوں راتیں الگ الگ ہے، شب قدر کی رات الگ ہے اور شب برات کی رات الگ ہے. دونوں کا مقام و مرتبہ بھی الگ ہے، دونوں کی فضیلتیں بھی الگ ہیں. یہاں تک کہ آج کے زمانے میں یہ بات بالکل عام ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین شب برات کی رات میں انسانوں کی تقدیر کو لکھتے ہیں. یہاں تک کہ آج کے زمانے میں یہ بات بالکل عام ہو چکا ہے کہ شب برات کی رات میں یعنی کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے زندگی کے بارے میں لکھا کرتے ہیں، انسان کی موت کب آنے والی ہے، انسان کا آئندہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، آئندہ آنے والی زندگیاں کیسے ہوگی. حالانکہ تمام چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا نہیں ہمیں. اور جس عالم نے بیان کیا ہوگا، جس شخص نے بیان کیا ہوگا، لا علمی میں بیان کیا ہوگا. اگر کسی کو دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے تو بلا واسطہ ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. ساری چیزوں کا دلیل دینے کے لیے ہم بالکل تیار ہو چکے ہیں. تو شعبان کے 15 تاریخ کے بارے میں جو آج کل عام روایتوں میں موجود ہے کہ شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین انسانوں کی تقدیر کو لکھا کرتے ہیں، دراصل یہ شعبان کے 15 تاریخ کو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین شب قدر یعنی کہ رمضان کے آخر عشرے کے شب قدر والی رات میں انسانوں کی تقدیروں کو لکھا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو تمہارے لیے شب قدر کی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے بھی ہو کہ شب قدر کیا رات ہے، کون سی رات ہے. یہ شب برات کے بارے میں نہیں بلکہ شب قدر کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں آیا کرتا ہے. فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو کہ شب قدر کون سی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات دنیا کے 1000 راتوں سے افضل رات ہے. ایک رات انسانوں کی زندگی میں آنے والے 1000 راتوں سے افضل رات ہے. شب برات کے بارے میں قرآن مقدس میں کہیں بھی ایک بھی آیت نظر نہیں آتا ہے. میں تو قرآن مقدس کا تفسیر 4 سالوں سے کر رہا ہوں. ساری کی ساری بخاری پڑھ ڈالا، ترمذی پڑھ ڈالا، صحیح ستہ کے ساری کتابوں کو پڑھ ڈالا. لیکن اللہ رب العالمین نے بس شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر کی رات جو ہے تو 1000 راتوں سے افضل رات ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر.
رات کی تاریکی میں جب انسان سو جایا کرتا ہے یا جاگا رہا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شب قدر کی رات میں آسمان سے ملائکے نازل ہوا کرتے ہیں اور زمین سے بھی ملائکے نکلا کرتے ہیں اور خود مالک و خالق دوسرے آسمان پر تشریف لا کر کے انسانوں کو آوازیں دیا کرتے ہیں کہ معافی مانگنے والوں معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ۔ اس کے بعد شب قدر کی رات میں یعنی کہ رمضان کے 27ویں تاریخ جو شب قدر کے لیے آج کے زمانے میں عام ہو چکا ہے، یا رمضان کے آخری عشرے کو مان لیجیے، شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کو لکھا کرتے ہیں۔ شب برات کی رات میں نہیں لکھی جاتی ہے، شب قدر کی رات میں لکھی جاتی ہے، جس کا ہمیں ثبوت قرآن و حدیث سے ملا کرتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر کے دکھا دیا ہے۔ شب قدر جو کہ رمضان کے مہینے میں آیا کرتا ہے، رمضان کے مہینے کا ایک مقدس ترین رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کا فیصلے فرمایا کرتا ہے۔ انسان پورے سال کیا کرنے والا ہے، کیا کھانے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، اور کس کے ساتھ کون کون سا معاملہ کیا کیسے ہونے والا ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین شب قدر کی رات میں یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لکھا کرتا ہے۔ شب برات کی رات میں لکھنے کا کوئی جواز نہیں، کوئی ثبوت نہیں اس چیز کے بارے میں، لیکن یہ بات قابل غور قابل توجہ ہے انسانوں کی زندگی کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے شب برات کی رات کو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے عبادت کی رات بنایا ہے، بندگی کرنے کی رات بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 حدیثیں مروی ہے، پوری کتابوں کے اندر ساری کتابوں کا اگر نکال لیا جائے 10 حدیثیں مروی ہے۔ 10 حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو شب برات کے بارے میں بتلایا کہ شب برات کی رات بہت ہی اہم ترین رات ہوا کرتا ہے، اس میں بندگی کرو، عبادت کرو، اللہ رب العالمین کو خوش کر کے اپنے گناہوں سے معافی منگوا لیا کرو۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ شب برات کی رات میں انسان جو ہے تو یہ کرے یا وہ کرے، کیا کرنا ہے اس چیز کے بارے میں نہیں بتلایا، بلکہ شب برات کی رات میں کرنا ہے بس عبادت کرنا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے سو دنیا کے رنگینی میں کھو کر کے اپنی عورتوں کی باتوں کو مان کر کے، آج میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی گھر کی عورتیں مفتی بن چکی ہے، مسلمانوں کی گھر کی عورتیں مفتی بن چکی ہے۔ ساری کی ساری عورتیں یہ کہیں گے کہ شام کے ٹائم میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، صبح کے ٹائم میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھیے یہ کہاں سے تم لا رہی ہو، کوئی ثبوت نہیں اس چیز کے بارے میں، بس ہماری ماں کہتی تھی، ہماری دادی کہتی تھی، ہماری نانی کہتی تھی، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہماری عورتیں مفتی بن چکی ہے، ہماری عورتیں فتویٰ نکال رہے کہ یہ کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمان مرد اس فتووں کے اوپر عمل کر پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے جس مذہب کو مانتے ہیں، جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس مذہب کو لے کر کے چلتے ہیں، اس مذہب کے بارے میں معلومات لینا چاہیے، جانکاریاں حاصل کرنا چاہیے، ہمیں کیا کیسے کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، کیا کرنے کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے، الہی نئی پودا فصل کو تو بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب کی ہر شے سے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دین اسلام کا خود عادی بنا لیا کرے، دین اسلام کو سمجھنے کا خود اپنے آپ کے اندر مادہ پیدا کر لیا کرے، حوصلہ پیدا کر لیا کرے۔ آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کے گھر کی عورتیں مفتی بن چکی ہے، ہر وقت یہ فتویٰ نکالے گی، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ملتا ہے، کسی بھی چیز کا ثبوت نہیں ملے گا۔ ان سے پوچھے کہاں سے پڑھی ہو، کہاں سے جانتی ہو، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کتاب تو پڑھنا آتا ہی نہیں، اردو کیا ہوتا ہے، انگریزی کیا ہوتا ہے، عربی کیا ہوتے ہیں، تمام چیزوں کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے، بس یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر وہی نازل فرما رہے ہیں کہ تمہیں دنیا والوں کو راستہ بتلا، تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سراسر غلط ہے، عورتوں کی پیروی کرنا، عورتوں کی بات مان کر کے چلنا انسانوں کو گمراہی کے دہانے تک پہنچا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کائنات کے اندر عورت کی بات مان کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت سے باہر نکلوا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی عورت کی سفارش کر کے اللہ رب العالمین کے غصے کا شکار ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں بیوی کے درمیان جھگڑے چھڑ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں بیوی کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی بیوی سے جدا ہو گئے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ 40 سال تک اپنی بیوی سے بس اپنی بیوی سے علیحدہ تھے، اس وجہ سے کہ ان کی بیوی نے ان کو بہکا دیا تھا، خدا رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دو۔ کبھی بھی عورتوں نے انسان کو سیدھا راستہ نہیں بتلا، بلکہ انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بن چکی عورتیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کی توہین کی جائے، عورتوں کے قدم کے نیچے جنت کو بٹھایا گیا ہے، عورتوں کو آپ کے گھر کی زینت کو بنایا گیا ہے، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر کے پیدا کیا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے درمیان اس کی باتوں کو قابل عمل نہیں سمجھنا چاہیے، قابل غور نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خود اپنے آپ کے اندر تحقیق کرنے کا مادہ پیدا کرنا چاہیے اور تحقیق کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی 2-4 روز پہلے میت ہو گیا تھا آپ کے گاؤں کے اندر، ہر وقت گھر والوں نے ہر وقت اور ہر جگہ مجھ سے مسئلہ پوچھ کے کام کیا ہے، کسی بھی جگہ اس نے غلط کام نہیں کیا، کسی بھی جگہ غلط کام ناجائز کام کو نہیں کیا ہے، ہر وقت مجھ سے سوال کر کے، مجھ سے مسئلہ پوچھ کر ہر کام کیا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے اسلام کا نظریہ پیش کرنا، اپنے آپ کو عالموں سے جوڑ کر کے رکھے، اپنے آپ کو قوم کے سرداروں سے منسوب کر کے رکھے۔
یہ ہوتا ہے اسلام کو فالو کرنا، اسلام کو ماننا، اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچانا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ناجائز کام کر رہے ہیں اس ناجائز کام کی توہین کی برکت سے، اس ناجائز کام کی بدبو سے اللہ رب العالمین آپ کے ساری نیکیوں کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر غلط کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ تو شب برات اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کے لیے ایک اہم ترین رات بنایا ہے، لیکن اس رات کا جو کچھ بھی آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، مٹھائی بنانا، حلوے بنانا، شیرینی بنانا، یا یہ کرنا یا وہ کرنا، ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے بالکل بھی نہیں ملتا ہے۔ بس ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، عبادت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آسمان پر آ کر کے انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ کون شخص جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے، کون شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ شانوں کا خاص بندہ بنانا چاہتا ہے۔ تو اس رات میں جاگ کر کے انسان اپنے مالک کو خالق کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک اچھا رات اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمایا، ایک افضل ترین رات عطا فرمایا ہے۔ اس رات میں اگر جاگ کر کے انسان اپنے مالک کو خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو یقین مان لیجیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، انسانوں کے سارے مقدر کو بنا دیا کرے گا۔ یہ افضل ترین راتوں میں سے ایک رات ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور برات کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے معافی مل جانا، گناہوں سے معافی کا پروانہ مل جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جاگنے والے اور عبادت کرنے والے سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات میں، یا تو شب قدر کی رات میں، یا رمضان کے آخری دن کی رات میں، یا مکہ مکرمہ میں جا کر کے حجر اسود کو چھو کر کے یا طواف کر کے یا حج کر کے کسی بھی طرح سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ انسان دنیا میں ایسے بھی موجود آج کے زمانے میں جو کہ اگر مکہ مکرمہ جا کر گناہوں کی معافی مانگے تب بھی اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم حجر اسود کو چھو لو یا خانہ کعبہ کا طواف کر لو یا اپنے آپ کو شب برات کی رات میں مکمل طریقے سے جگا کر کے معافی مانگو، شب قدر کی رات میں جگا لو، لیکن تب بھی کچھ لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہو پاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نہیں بخشتے ہیں۔ پتہ ہے وہ لوگ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہونے والے ہیں۔ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس بات کے ذریعے سے، اس بات کے نظریے سے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اس رات میں معافی نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ان عادتوں کو بدلنا چاہیے، اپنے ان طور طریقوں کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنت محمدی کا پیروکار بنانا چاہیے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ، وہ اسرار کے رہتے ہیں، تو صرف و ثنائے چاہیے برار میں ہر لے جا گوربان۔ انسان کو عشق محمدی سے چور ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین عشق کے اندر اپنے آپ کو چور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اس رات میں معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص اپنے باپ ماں کا نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص یہ بات سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر تک اس کی معافی نہیں فرمائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا فقہ کا اصول ہے، اسلامی فقہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے باپ ماں کی نافرمانی کرتا ہے اس کو امام نہیں بنا سکتے ہیں آپ۔ جو اپنے باپ ماں کی نافرمانی کرتا ہو اس سے آپ جو ہے بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ شب برات کی رات میں مکمل طریقے سے جاگ جائے، شب قدر کی رات میں جاگ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی معافی نہیں فرمائے گا جو کہ اپنے باپ ماں کا نافرمان شخص ہو، اپنے باپ ماں کا دل دکھانے والا شخص ہو، اپنے باپ ماں کا زخمی کرنے والا شخص ہو، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا شخص ہو، اپنی طاقت میں چور ہو کر کے، اپنے نشے میں چور ہو کر کے، اپنے پیسوں میں چور ہو کر کے، اپنے گھمنڈی میں چور ہو کر کے جس شخص نے اپنے باپ ماں کو ناراض کیا ہوگا، کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ اس کے سامنے فرما دے گا۔ دنیا میں اس کی کوئی معافی تلافی نہیں رکھی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص تو وہ ہوگا جو کہ اپنے باپ ماں کا نافرمانی کرنے والا ہو، باپ ماں کا دل دکھانے والا ہو، باپ ماں سے جھگڑے کرنے والا ہو، باپ ماں کی باتوں کو تلاش دینے والا، کاٹ دینے والا ہو۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر کے شرک کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگلے پچھلے دائیں بائیں جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سوائے شرک والے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ جس شخص نے خدا وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بندگی کیا ہوگا، کسی اور کی عبادت سمجھا ہوگا، کسی اور کو مشکل کا حل کرنے والا، کسی اور کو مرادوں کی تکمیل کرنے والا مانا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات میں معاف نہیں فرمائے گا، چاہے سارے رات جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتا رہے، لیکن نہیں معاف فرمائے گا۔ شرک سے اللہ رب العالمین کی ذات بری ہے، پاک و صاف ہے، معطر ہے، معلی ہے، مصطفیٰ منور ہے۔ اگر شرک کی گنجائش ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کروا دیا کرتا۔ اگر شرک کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کائنات کے انسانوں کے پاس اس کی فضیلت بیان فرما دیا کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتیات و شخصیات شرک سے بالاتر اور شرک سے پاک و صاف ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے شخص کی شب برات کی رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔
तीसरा शख्स वो है जो कि अपने आप को दूसरों से दुश्मनी करता हो, दूसरों से बुग़्ज़ नफरत रखता हो, दूसरों से कीना करता हो, दूसरों से हसद रखता हो। यानी कि हम तरक्की करें या ना करें, लेकिन हमारा भाई तरक्की क्यों कर रहा है? हम करोड़पति बने या ना बने, हमारा भाई करोड़पति क्यों बन रहा है? हम जमीन ले या ना ले, हमारा भाई जमीन क्यों ले रहा है? ये हसद की बीमारी, कीना की बीमारी, कपट की बीमारी इंसानों से कभी खत्म नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हसद करने वालों को पीछे करता चला जाता है। इंसानों को चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे तकदीर में जो कुछ लिखा गया हमें मिल रहा है, अपने भाई के करतूतों पर खुश हुआ करे, अपने भाई का हौसला बढ़ाने की कोशिश किया करे। लेकिन जो शख्स किसी भाई के बारे में कीना रखेगा, कपट रखेगा, हसद करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, नफरत करेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाएगा। भाई से मुराद मुसलमान भाई कहलाता है, ईमान वाला भाई कहलाता है। ईमान वालों में से आपको तलाश करना होगा ईमान वाले कौन कौन है, ईमान की सिफात किसके किसके अंदर मौजूद है। और चौथा शख्स वो है जो कि अपने आप को, जो कि हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को तोड़ करके तकब्बुर किया करता हो, तकब्बुर करने वाला शख्स, खुदा की जमीन पर रह करके तकब्बुर करने वाला शख्स, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को माफ नहीं फरमाएगा। शेख सादी ने फरमाया कि तकब्बुर मकुन जिनहारे पैसर, तकब्बुर अज़ाज़िल राखार कर्द। तकब्बुर ने शैतान को जन्नत से निकाल के जहन्नम में भेज दिया था। तकब्बुर ने शैतान को हमेशा के लिए मगरूर बना दिया, मजलूम, हमेशा के लिए शैतान को जो है सो हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का मग़ज़ूब बना दिया तकब्बुर की वजह से। इंसान ये ना समझ ले कि इंसान तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के ज़ातियात शख्सियात को ठेस पहुंचा सकता है, बल्कि इंसान तकब्बुर करने की वजह से खुद के ज़ातियात शख्सियात को नुकसान पहुंचा रहा है। आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, कितने भी मालो जर क्यों ना हो, ताकत और शोहरत क्यों ना हो, आपके पास खूबसूरती हो, हुस्न हो, जमाल हो, सारी की सारी चीजें मौजूद हो, लेकिन याद रखना इंसान कहलाता, खालिक खालिक कहलाता, मालिक मालिक कहलाता है। तकब्बुर की वजह से इंसान किसी मालिक को खालिक के पावर को नहीं पकड़ सकता, किसी मालिक को खालिक के ओहदे को नहीं संभाल सकता है। तकब्बुर करने वाले शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाएगा। अगला जो बंदा है वो ये है कि अगला बंदा जो है हदीस की रोशनी में फरमाया अल्लाह के नबी ने कि उलमाए कराम की तौहीन करने वाला शख्स, बाप माँ की तौहीन करने वाला शख्स अलग हो गया, उलमाए कराम की तौहीन करने वाला शख्स। खुदा रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमाए कराम अल्लाह के खास तरीन बंदे में से बंदे हुआ करते हैं। नबी ने फरमाया कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए कराम अंबिया के वारिसिन में से हुआ करते हैं। उसके बाद अगर कोई शख्स उलमाए कराम की तौहीन करना चाहे, कोई शख्स उलमाए कराम की गुस्ताखी करना चाहे, तो याद रखना कल क़यामत तक उसकी माफी नहीं हो सकती है। गुज़िश्ता वाले कौमों के बारे में आता, गुज़िश्ता वाले कौमों ने अपने पैगंबरों की तौहीन की, पैगंबरों की गुस्ताखियाँ की। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्ते भेज करके उनका नामो निशान खत्म करवा दिया था। कौम समूद को हलाक कर दिया गया, कौम लूत को हलाक कर दिया गया, कौम सालेह को हलाक कर दिया गया, कौम नूह को तबाह कर दिया गया। लेकिन आज के ज़माने में पैगंबर मौजूद नहीं है। आज के ज़माने में पैगंबरों का वारिसीन, पैगंबरों का नाइबीन उलमाए कराम है जो कि आज के ज़माने में मौजूद है। इसकी ताज़ीम करना, इसकी तकरीम करना तमाम उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी में से जिम्मेदारी है। नशे में चूर होकर के, घमंड में चूर होकर किसी उलमा की तौहीन करने का जुर्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद दिखला दिया करता है इंसानों की जिंदगी में। उलमाए कराम के बद्दुआओं का असर ये हुआ करता है कि कौमों की तकदीर बदल जाया करती है।